عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف کراچی میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کا 15 مقامات پر احتجاج جاری ہے۔ مزید اسی حوالے سے جانیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شاہد اعجاز موجود ہیں جو اس وقت 3 تلوار چورنگی پہ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، پی ٹی آئی کے لیڈر کی جو ہے ممکنہ گرفتاری کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، جو کراچی کے اندر جو ہے اس وقت 15 مقامات پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہیں، بزرگ، خواتین اور نوجوان جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، جس میں سے 5 اسٹار چورنگی پر بھی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹار گیٹ کے قریب بھی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان اور پولیس جو ہے آمنے سامنے موجود ہے۔ مختلف مقامات پر جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پر پولیس کی نفری بھی موجود ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کلفٹن کے اندر اور 3 تلوار پر، یہاں پر بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پر موجود ہے۔ اگر میرا کیمرامین فلان آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کارکنانوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے اور تمام کارکنان نے اپنے ہاتھ میں فلیگ بھی اٹھائے ہوئے اور خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے یہ گرفتاری کا معاملہ سننے میں آیا تھا، ہم اپنے گھروں سے نکلے اور یہاں پر ہم سراپا احتجاج ہیں، پرامن احتجاج ہم چاہتے ہیں اور ہم اپنا احتجاج اپنے حق پہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں، لیکن جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے مختلف جگہ پر شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کہیں پر کارکنان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جہاں پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے کارکنان زخمی بھی ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے 15 مقامات کا احتجاج ہی جو جاری ہے، مختلف جگہوں پہ کارکنان کی بڑی تعداد بھی نظر آ رہی ہے۔ مختلف جگہوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن 5 اسٹار چورنگی پر جو ہے اس وقت پولیس کی جانب سے جو ہے شیلنگ کا سلسلہ جاری ہوا تھا، جس کے بعد کارکنان مشتعل ہو گئے۔ شاہد اعجاز بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمران خان کے خلاف وارنٹ عدالتوں نے نکالے، انتظامیہ احکامات پر عمل درآمد نہ کرے تو کیا کرے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوال، کہا مقافات عمل دیکھیے، جس نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا، بیماریوں کا مذاق اڑایا، وہ خود ٹوٹی ہوئی ٹانگ دکھا کر ریلیف مانگتا پھر رہا ہے۔ نواز شریف پر کڑا وقت آیا، کیا وہ چھپے؟ چور ڈاکو گرفتاری سے ڈرتے ہیں، لیڈر نہیں۔ مریم نواز کا شیخوپورہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کہتے ہیں عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی، جب تک نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا نون لیگ ایسا الیکشن کبھی نہیں جائے گی۔ انصاف کے پلڑے برابر ہونے چاہیے تب الیکشن کرا دو۔ جتنا کڑا وقت نواز شریف پر آیا، بار بار آیا، جتنا بڑا امتحان پچھلے 5 سالوں میں نواز شریف پر آیا، کیا نواز شریف ایک دن بھی گھبرا کر چھپ گیا؟ مسلم لیگ نون الیکشن لڑنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے۔ جب تک نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں جائے گی۔ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور صبح الیکشن کرا دو، مسلم لیگ نون تب بھی جیتے گی انشاءاللہ تعالی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی پیشی 18 مارچ کو ہے۔ پولیس نے زمان پاس جا کر پرتشدد کارروائی کی۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا شکوہ، کہا پولیس بدنیتی اور غیر قانونی طور پر گئی، وارنٹ گرفتاری پر ایڈریس بنی گالا کا تھا اور یہ لوگ لاہور پہنچ گئے۔ عمران خان پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام پر مسلط لٹیروں نے معیشت کی اینٹ سے اینٹ بچا دی ہے۔ مقدمہ جو کہ توشہ خانہ سے متعلق تھا، اس کے لیے ہماری جو پیشی کی تاریخ تھی وہ 18 تاریخ تھی۔ اسلام آباد پولیس کس طرح سے وہاں پہ گئی، اس نے وہاں پہ پوری پرتشدد کارروائیاں کی، ہمارے ورکرز کو مارا۔ پولیس وہاں پہ میرے حساب سے غیر قانونی طریقے سے گئی تھی اور بدنیتی سے گئی تھی، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ جو ان کا جو وارنٹ ہوا ہے، جو جاری کیا گیا، اس پہ ایڈریس جو ہے وہ بنی گالا کا تھا اور یہ پہنچ گئے ادھر۔ ہم اپنی قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان سے یہ جو اس وقت اچکے لٹیرے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، جنہوں نے کہ ملک کی معیشت کی، ملک کے سماجی طور پہ اور ملک کی اخلاقیات ہر طرح کی انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔
دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو فتنہ قرار دے دیا. کہتے ہیں انار کی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. تبدیلی کے دعوے دار کو ایک پروجیکٹ کے طور پر مسلط کیا گیا. فساد کو بوتل میں بند کر کے ایسا علاج کریں گے کہ ملک کو نجات مل جائے گی. عمران خان نیازی جو ہے یہ ایک فتنہ ہے. یہ اس ملک میں افراتفری اور انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے. اس فتنے کو شناخت کر کے اگر ہم نے آپ نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا. اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ اس کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے. اس نے ایک دن بھی جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی سیاست نہیں کی, کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں کی. اب یہ دیکھو لوگوں کو کہتا ہے, اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیلیں بھریں, گرفتاریاں دیں, اور اب اپنی حالت یہ ہے کہ پچھلے جو ہے وہ 15-20 دن سے اپنے گھر میں جو ہے وہ بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے. عمران خان نے ریاستی ریٹ کا مذاق بنا رکھا ہے. اگر وہ بہادر ہیں تو گرفتاری دے دیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی عطا تاڑ کا چیلنج. کہا ملک میں انصاف کا دوہرا معیار نہیں چل سکتا. عمران خان کی گرفتاری کے احکامات عدالت نے جاری کیے. ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. عمران خان کو گرفتار کرنا ہے, عدالتی حکم کی تعمیل کرانی ہوگی. عمران خان کو مشورہ یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ کورٹ کے آرڈر آئے ہیں, گرفتاری دے دیں اور کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں. جو قانون کے مطابق کارروائی ہے اس کا سامنا کریں. یہ اس ملک میں دوہرا نظام عدل چل ہی نہیں سکتا. ایک لاڈلا پورے پاکستان میں ایک رات حوالات میں نہ گزارے کیونکہ وہ لاڈلا ہے. یہ نظام نہیں چلے گا. عمران خان کو جو بھی کورٹ کا آرڈر ہے اس کی تعمیل کروانی ہوگی, ورنہ اس ملک میں نہ قانون بچے گا, نہ آئین بچے گا, اور لا قانونیت کا راج ہوگا پورے ملک میں. توشہ خانہ کی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخی کی درخواست پر آج سماعت کی استدعا مسترد. درخواست اتحاد کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کل عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے. وکیل علی بخاری کے مطابق درخواست کو اعتراضات کے ساتھ کل ہی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا. فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے دستیاب نہیں, سیکرٹری دفاع نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا. چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی صاف کہہ دیا موجودہ حالات میں انتخابات منعقد کرانا ممکن نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात होंगे या नहीं, तमाम सूरत-ए-हाल अबहम का शिकार. इलेक्शन कमीशन में होने वाले अहम इजलास में सेक्रेटरी दिफा ने बता दिया इलेक्शन ड्यूटी के लिए फौज दस्तयाब नहीं. सरहदों की हिफाजत फौज की अव्वलीन तरजीह है. इंतखाबात के दौरान फौज सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर दस्तयाब होगी. इलेक्शन कमीशन से जारी अलामिये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने सूबे में 30 अप्रैल के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया. चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया मौजूदा हालात में इंतखाबात मुनक्किद करना मुमकिन नहीं. फौज मुआवनत ना करे तो पुलिस मुकम्मल इलेक्शन ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकती. IG पंजाब ने ब्रीफिंग दी कि पुलिस रमजान में अमन अमान, मरदमशुमारी, गंदम खरीदारी समेत दीगर उमूर में मसरूफ होगी. इलेक्शन डे के अलावा इंतखाबी मुहिम के लिए भी पुलिस की भारी नफरी की जरूरत होगी. इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात से मुतल्लिक चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से मुशावरत कर ली है. चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी. सेक्रेटरी दिफा अहमदुज़्ज़ाबाद की सरबराही में वजारत दिफा के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत होने वाले इजलास में शिरकत की, जिसमें वजारत दिफा के हुकाम ने कमीशन को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को 28 मई की तारीख दे दी है. हाजी गुलाम अली कहते हैं सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से खदशात हैं और सवाल उठ गए हैं. उम्मीद है सब खैर खैरियत से हो जाए.
खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख आ गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन दफ्तर इस्लामाबाद आए। मुशावरत के बाद सूबे में इलेक्शन के लिए 28 मई की तारीख तजवीज कर दी गई। मीडिया टॉक में बोले, जिम्मेदारी पूरी की, इदारों की तरफ से आने वाली रिपोर्ट से लगता है इलेक्शन होना मुमकिन नहीं। मेरे ख्याल सब लोगों को पता है कि आज देखो हालात के बारे में, इलेक्शन के बारे में नहीं, लेकिन कल जो मर्दमशुमारी हो रही थी तो डीपीओ जिले का बड़ा अफसर होता है, उस पर फेयरिंग हुई और 2-3 आदमी उसमें लगे 4 सदर में। मर्दमशुमारी के लिए नहीं छोड़ते तो फिर 1 महीना कैंपेन, लेकिन हम तो अपनी राय दे देंगे, बाकी ये जाने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से भी मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं। केस का दबाव या कुछ और। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर दी। बोले, तमाम तर दबाव के बावजूद जिस तरह इलेक्शन कराने का फैसला किया गया है वो काबिल तारीफ है। अवाम की नजरें 2 ही इदारों पर हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा इलेक्शन कमीशन। आरओ से मुतल्लिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करें। पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही इदारे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों की नजरें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त इंसानी हकूक के लिए जो पाकिस्तान में पामाली हो रही है, वो एक ही इदारा है जो आइन को बचा सकता है, अपनी फुकत खो देगी। इसलिए कि इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आपकी मर्जी आएगी तो आप अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, नहीं आएगी तो उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस तरह से अदालतें नहीं चल सकती, इस तरह से आइन नहीं चल सकता। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। सच के साथ रहिए।